آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے آپ کے انتقال سے 4 دن پہلے کا، کہ میرے پیارے پیغمبر نے قلم دوات منگوائی تھی، بڑا مشہور ہے، اس کو کہتے ہیں واقعہ کرتاس۔ واقعہ کرتاس، کرتاس کاغذ کو کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کاغذ قلم لاؤ، میں تمہیں کچھ ایسی باتیں لکھ کے دوں کہ پھر تم کبھی گمراہ نہ ہو۔ جتنے لوگ پاس بیٹھے ہوئے تھے ان میں حضرت عمر بھی تھے، یقیناً حضرت علی بھی ہوں گے، وہ تو گھر کے فرد تھے، داماد تھے اس گھر کے، کسی کا نام نہیں لیا۔ کیوں جی؟ اس روایت میں یہ ہے اے عمر تو قلم دوات لے آ، نہیں۔ یا آپ نے حضرت علی سے کہا؟ نہیں، آپ نے مطلق کہا کاغذ قلم لاؤ، میں تمہیں کچھ لکھ کے دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہو۔ آپ کو تکلیف ہے، شدت کی تکلیف، سر میں درد ہے، بخار ہے، پانی کے مشکیزیں اپنے اوپر ڈلوا رہے ہیں، اپنے سینے پہ ٹھنڈا ہاتھ مر رہے ہیں، اس حالت میں آپ نے یہ جملہ کہا۔ حضرت عمر نے جواب میں فرمایا، کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ چپ ہو گئی۔ اس کے بعد 4 دن آپ زندہ رہے، اس کے بعد آپ نے کاغذ قلم نہیں مانگا۔ اگر تحریر اتنی ضروری ہوتی تو آپ بعد میں کاغذ قلم یا حضرت عمر جب اٹھ گئے تھے تو حضرت علی کاغذ قلم کہ یا رسول اللہ آپ نے قلم کاغذ منگوایا تھا، یہ میں لے آیا ہوں، آپ لکھ دیں۔ حضرت علی بھی نہیں لائے، کوئی صحابی نہیں لایا، حضرت عائشہ نے بھی کچھ نہیں کہا۔ ہمارے یہ ساتھی کہتے ہیں کہ نبی پاک حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، عمر آڑے آ گئے۔ عمر نے درمیان میں کہہ دیا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کسی تحریر کی ضرورت نہیں، تو خلافت لکھوانا چاہتے تھے حضرت علی کی۔ نقطہ تو بڑا لطیف سا ہے اور نازک دماغ والے لوگ سمجھ پائیں گے، ذرا دماغ اپنے تازہ کیجیے، تازہ رکھیے، میرے نقطے کو ذرا سمجھیے۔ میں نے کہا حجۃ الوداع سے واپسی پر خم غدیر کے موقع پر لاکھوں کے مجمع میں حضرت علی کا ہاتھ بلند کر کے من کنت مولا ہو فعلی مولا، میرے نبی حضرت علی کی خلافت کا اعلان کر چکے تھے، ہن لکھوان دی کی ضرورت سی۔ معلوم ہوتا ہے یقین توہن بھی کوئی نہیں کہ وہ اعلان نہیں تھا، اب لکھوانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، جب لاکھ کے مجمع میں اعلان ہو گیا، خلافت کا اعلان ہو گیا، صحابہ چپ کر گئے، تو اب لکھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم کہتے ہو حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، میں کہتا ہوں حضرت ابوبکر کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے۔ چلو کرو حال اس میں، نہ تواڈے کول کوئی دلیل ہے تے نہ میرے کول کوئی دلیل۔ میرے پاس البتہ ایک دلیل ضرور ہے کہ ابو بکر کو میرے نبی نے اپنے مصلے پہ کھڑا، تو انہی کی لکھوانا چاہتے، لیکن یہ کوئی دلیل مضبوط نہیں، یہ تو الزامی جواب، مفروضے قائم کرتے ہو۔ حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، میں کہتا ہوں حضرت ابوبکر کی لکھوانا چاہتے تھے۔ بلکہ ایک روایت آئی بھی ہے، ایک روایت بھی ہے، وہ بھی سن لو۔ میرے نبی نے حضرت عائشہ سے کہا اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلاؤ، میں تیرے بابا کی خلافت لکھوانا چاہتا ہوں، بلاؤ اپنے بھائی عبد الرحمن کو۔ پھر فٹ میرے نبی نے کہا کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، عرش پہ اللہ انکار کرتا ہے، فرش پہ مومن انکار کرتے ہیں، امامت مانتے ہیں تو ابو بکر کی مانتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ صحابہ ابو بکر کے علاوہ کسی پر متفق نہیں۔ اب رہ گئی یہ بات کہ
حضرت عمر نے نبی پاک کی بات کیوں جواب میں یہ کیوں کہہ دیا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں تحریر کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کا کلام ہو؟ لوگوں یہ نافرمانی نہیں ہے، لوگ تو کہتے ہیں یہ نافرمانی ہو گئی، یہ نافرمانی نہیں، اسے نافرمانی نہیں کہتے، ورنہ جو عام میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، صلح حدیبیہ ہو رہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے ہیں، نبی پاک نے لکھوایا من محمد الرسول اللہ، یہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے محمد کی طرف سے جو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ۔ مشرکین کے نمائندے نے کہا اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو جھگڑا کائے کا، لہذا اس کو کاٹیے، رسول اللہ کاٹیے، اس کی جگہ ابن عبداللہ لکھیے، من محمد ابن عبداللہ، اسے کاٹیے۔ مشرکین کے نمائندے نے کہا، میرے نبی نے حضرت علی سے کہا رسول اللہ کاٹ دے، اس کی جگہ ابن عبداللہ لکھ دے، حکم ہے میرے نبی کا حکم، اسے کاٹ دے، اس کی جگہ ابن عبداللہ لکھ دے، میرے نبی کا حکم ہے۔ حضرت علی کے دماغ میں ایک کشمکش پیدا ہوئی، ادب کہتا ہے نبی کی بات مان کے رسول اللہ کاٹ دے، محبت کہتی ہے، محبت کہتی ہے کہ نہیں، حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ علی کے ہاتھ کٹ سکتے ہیں، رسول اللہ کا لفظ مٹا نہیں سکتے، نہیں مٹا سکتے، اسے نافرمانی کہو گے؟ خدا دی قسم میں پوری امت دیاں فرما برداریاں حضرت علی کی ظاہری نافرمانی پہ قربان کر دوں، مزہ نہیں آ گیا محبت کا، مزہ نہیں آ گیا عشق کا، تعلق کا، میں نہیں کاٹوں گا۔ کتنے لوگ سمجھ پائیں گے یار؟ کبھی کبھی میں اشاروں میں بات کر جاتا ہوں، اور یہاں تو قلم بھی تھا، حدیبیہ میں قلم بھی تھا، دوات بھی تھی، کاغذ بھی تھا، حضرت علی نے نہیں کاٹا، وہاں تو قلم بھی کوئی نہیں، کاغذ بھی کوئی نہیں، دوات بھی کوئی نہیں، ابھی میرے نبی نے صرف منگوائی ہے۔ حضرت عمر نے کہا حسبنا کتاب اللہ، یہ نافرمانی نہیں ہے۔ سنو بندیالوی سے، میرے نبی صحابہ کا امتحان لینا چاہتے تھے، ضروری ہوتا تو پھر منگواتے نا، تحریر ضروری ہوتی تو لکھوا کے جاتے نا، حضرت علی قلم دوات لے کے آتے نا۔ اس لیے میرے نبی امتحان لینا چاہتے تھے کہ آج سے 3 مہینے پہلے حجۃ الوداع میں نے ایک خطبہ دیا تھا، میری امت کے لوگوں میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنی سنت، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہووگے، کبھی گمراہ نہیں ہووگے، پھر دین کامل ہو گیا۔ میرے نبی امتحان لینا چاہتے تھے، میرے یاروں کو وہ خطبہ یاد ہے، وہ خطبہ یاد ہے، میرے نبی نے امتحان لیا اور فاروق اعظم 100 میں سے 100 نمبر لے کے پاس ہو گیا تھا۔ سارے صحابہ نے اس کی تائید کر دی، حضرت علی نے بھی تائید کر دی، میرے نبی بھی خاموش ہو گئے۔ اگر حضرت عمر کا جواب ٹھیک نہ ہوتا، اس کے بعد 4 دن میرے نبی دنیا میں رہے، میرے نبی کاغذ قلم دوات منگواتے نا، لیکن میرے نبی نے پھر اس کا مطالبہ نہیں کیا، تو میرے نبی بھی حضرت عمر کے جواب پر کیا ہو گئے تھے؟